السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرا اسلوب ہمیں شروع کرنا ہے آج. المواعظ الحسنہ. آیت کریمہ کے لحاظ سے دوسرا اسلوب جو تھا اس سے متعلق آج گفتگو شروع ہو رہی. پہلے اسلوب میں ہم نے چند چیزیں پڑھی ہیں، اس کا اعادہ میں کر دیتا ہوں. حکمت میں حکمت کی لغوی تعریف، حکمت کی اصطلاحی تعریف بتائی گئی آپ کو. اثبات الحق بالعلم والعقل ووضع الاشیاء فی مواضعه. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد اصطلاحی تعریف کے بعد تھا اس کے دلائل تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں حکمت کے مظاہر، اس میں تقدیم الاہم فالاہم، المعاملہ الحکیمہ، شدت الانکار، اور اس طرح سے چند نکات آپ کو بتائے گئے تھے. اب آج شروع ہوگا مواعظ حسنہ. مواعظ حسنہ کس سے مشتق ہے؟ وعظ یعظ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا. دکھ رہا ہے آپ کو؟ مواعظ حسنہ جو مشتق ہے المواعظ وعظ یعظ عظۃ سے، اور اس میں ایک چیز بتائی گئی تھی آپ کو، عظۃ بالمسموع اور عظۃ بالمشہود. یہ دو چیزیں ہیں وعظ و نصیحت میں جس کو ہم اختیار کرتے ہیں. ایک چیز سنی جاتی ہے اور ایک چیز دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سنی جانے والی اور دیکھے جانے والی چیز میں کون سی چیز زیادہ مؤثر ہے؟ دیکھی جانے والی. جس کو بالمشافہ دیکھا ہے. مشہود میں ایک چیز ہوتی ہے جو ویڈیو کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے جس میں آمنے سامنے بیٹھ کر کے کوئی بات سنی جاتی ہے. تو آمنے سامنے جو بیٹھ کر کے سنی جاتی ہے وہی بات زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. مواعظ حسنہ سے متعلق ایک چیز آج پڑھنی ہے ہمیں، اہمیت المواعظ الحسنہ. اہمیت المواعظ الحسنہ. تو اہمیت المواعظ الحسنہ ہمیں پڑھنا ہے آج. اس سلسلے میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مواعظ حسنہ کا تذکرہ کیا ہے. یہ اس بات کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا نقطہ کیا ہوا؟ اہمیت ہے ادعو الی سبیل ربک. اس آیت کریمہ سے استدلال اگر کریں گے تو مواعظ حسنہ کی اہمیت اپنے آپ پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کے مد نظر اس اسلوب کو آیت کریمہ میں ذکر کیا. اسی طریقے سے اس کی اہمیت ایک دوسری آیت کریمہ ہے، اس سے بھی پتہ چلتی ہے. وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 یا ایسی کچھ ہے شاید. واذکروا نعمت اللہ علیکم، 231 نمبر آیت. واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ. یہاں پر اخیر میں کیا کہا گیا؟ یعظکم بہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے آپ کو نصیحت فرمائی ہے. تو یہاں پر بھی آیت کریمہ میں وعظ کا تذکرہ آیا ہے، جس سے وعظ و نصیحت یا مواعظ حسنہ کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ مزید ہے، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ٹھیک ہے، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 جو آیت ذکر کی گئی ہے اسی کے آگے کا ٹکڑا ہے غالباً. مواعظ حسنہ کی تیسری چوتھی جو بھی اہمیت ہے وہ ایک یہ ہے کہ بالموعظۃ تمام النصیحہ، بالموعظۃ تمام النصیحہ. تھوڑا سا قلم بھی ہلکا ہے. ایک اہمیت کیا ہوئی؟ بالموعظۃ تمام النصیحہ، موعظت کے ذریعے نصیحت مکمل ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. قالوا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. تو نصیحت اس کے ذریعے سے مکمل ہوتی ہے، مواعظ حسنہ کے ذریعے. یہ بھی اس کی ایک اہمیت ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ یا وَأَنصَحُ لَكُمْ. اس طرح کے الفاظ قرآن میں بہت سارے مقامات پر وارد ہوئے ہیں. تو مواعظ حسنہ کی اہمیت پر چند چیزیں آپ کو بتائی گئی. پہلی تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس آیت کریمہ میں مواعظ حسنہ کا تذکرہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. دوسری چیز آیت کریمہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اس میں بھی یعظکم بہ کا تذکرہ وعظ و نصیحت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. تیسری چیز مواعظ حسنہ کے ذریعے نصیحت مکمل ہوتی ہے. اور نصیحت کے بارے میں اس بات کو سمجھ لیں کہ نصیحت سے متعلق شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، کہ جیسے حج مکمل حج جو ہے وہ عرفہ ہے، یعنی عرفہ کوئی نہ پہنچ سکے تو حج مکمل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین کس کا نام ہے؟ نصیحت اور نصح و خیر خواہی کا نام ہے. اگر دین میں نصح و خیر خواہی کو اختیار نہ کرے تو دین مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس حدیث کی اہمیت تبھی سامنے ہمارے آ سکتی ہے جب ہم مواعظ حسنہ کو اختیار کریں. اور جو اشارات میں نے دی وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اس طرح کے الفاظ اپنی جگہ پر واضح ہو گئے. یہاں تک کسی کو کوئی اشکال؟ وعظ و نصیحت کے ذریعے مواعظ حسنہ کے ذریعے نصیحت مکمل ہوتی ہے. نصیحت یعنی نصح و خیر خواہی جس پر دین کی بنیاد ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، الدین النصیحہ آپ نے 3 بار فرمایا. تو اس کی مثال شیخ ابن باز کے بقول ایسے ہی ہے
جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، کہ حج جو ہے یہ عرفہ ہے. جیسے حج مکمل کرنے کے لیے عرفہ کے بغیر انسان حج کو مکمل نہیں کر سکتا، بلکہ جو عرفہ نہیں پہنچتا اس کا حج باطل ہوتا ہے، ویسے ہی دین میں نصح و خیر خواہی اگر اختیار نہ کی جائے تو انسان دین کو ضائع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا؟ تو یہ نصح و خیر خواہی یا مواعظ حسنہ کی اہمیت ہے. اب اس کے بعد اگلا نقطہ آئے گا، واعظ پر کیا چیزیں واجب ہوتی، ماذا یجب علی الواعظ. ماذا یجب علی الواعظ. جو ابھی پڑھا ہے اس میں کوئی سوال کسی اور کو؟ صابر الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں آج علماء کم خطبہ زیادہ ہیں. اچھا یہ پچھلی کلاس کا شاید ہوگا. جی شکیب پچھلی کلاس میں. علماء کم کہاں، علماء تو ہے ہی نہیں آج کل الا ماشاء اللہ. علماء ہیں شک صحیح معنی میں نہیں. کہاں ہے؟ کچھ لوگوں کا نام بتائیے. بہت کم ہے. یہ دور جو ہے یہ علماء کے فقدان کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. اور جو علماء ہیں ان میں بھی بہت کم ایسے ہیں جو واقعی میں عالم کہلائے جا سکتے ہیں، یا بہت کم ایسے ہیں جو عالم ہونے کا حق ادا کرتے ہیں. ایک سوال ہے جی کہ ہمارے سماج میں ایک طبقہ ہے جسے کہا جاتا ہے مطلب یہ جسم فروشوں کا یا طوائفوں کا. تو عام طور پہ ہم اپنی تقریروں میں تو ان کے خلاف باتیں کر لیتے ہیں، لیکن ان کو دعوت دینے کے لیے پریکٹیکلی طور پر کیا ان کے پاس یا ان کے جو اڈے ہیں وہاں پر کوئی عالم جا سکتا ہے؟ اس کے لیے مناسب ہے یہ؟ دیکھیے یہاں پر مسئلہ جو ہے نا وہ موجودہ دور جو ہے فتنوں کا دور ہے. اگر ہم وہاں جا کر کے ایسا کچھ کریں گے تو اس کے سلسلے میں غلط طرح کی باتیں بنائی جائیں گی. لہذا ان کے کسی کے ذریعے سے ان کے روابط نکال کر کے اور ان سے شخصی طور پر اگر رابطہ بنا کر کے اور اس کے بعد دعوت و تبلیغ کی جائے تو یہ اچھی بات ہے. لیکن ان کی جگہوں پر جا کر کے اگر کوئی کام ایسا آدمی کرتا ہے تو ماضی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں. غالباً شاہ اسماعیل کی مثال ہے یا کس کی بعض تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، میاں نظیم میاں صاحب کے. ہاں میاں صاحب. تو وہ دور ایک الگ دور تھا. آج کے دور میں اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو مسائل کھڑے ہوں گے اس کے لیے. کہیں امکان ہے اس طرح کا تو اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم یہ ہے کہ کسی کے ذریعے روابط نکال کر کے اور اس کے بعد ان کو واضح و نصیحت کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے. اصل میں شیخ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اگر کہیں مل بھی جائیں تو ویسے بھی راستوں میں تو لوگ ان سے بچتے ہیں اور ویسے بھی کراہیت محسوس کرتے ہیں. نہیں دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے پیشے میں جانے والوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، مالی مجبوری جی ہے، شیخ. معاشرے کا جو سلوک ہے بعض لوگوں کے ساتھ ناانصافی پر مبنی، کبھی کبھی اس سلوک سے انسان بددل ہو کر کے غلط راہ اختیار کر لیتا ہے. تو صرف یہ سوچ کر کے کہ راستے میں مل جائیں تو لوگ بھاگیں یا ان کو کچھ نہ کہیں، یہ بہرحال نامعقول بات ہے. لیکن بہرحال اپنے دامن کو اور اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے جو اسالیب اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جانے چاہیے. اب یہ مختلف علاقوں میں مختلف اسالیب ہو سکتے ہیں، مختلف جگہوں پر اس کا مختلف طریقہ ہو سکتا ہے جو حالات کے لحاظ سے متعین کیا جائے.
ٹھیک ہے. شیخ ہاں جی شیخ. بتائیے. شیخ ایک سوال ذرا ہٹ کے ہے. وہ کل میرے پاس ایک سوال آیا, میں بہت جی سوشل جی میڈیا پہ بتائیے مطلب بتائیے. سمجھ میں آیا. ایک مشکل کی طرف سے سوال تھا کہ میرے پاس نہ تو مانا صلاحیت ہے نہیں زنانہ صلاحیت ہے, لیکن جنسی خواہشات بھڑکتی ہے, تو تکمیل ہاں کس طرح کروں شرعی طور پہ؟ اور میں کچھ جواب ہے, میں بولا ٹھیک علماء کرام سے رجوع کر کے بتاتا ہوں. مطلب کس طرح کا, وہ کوئی مخنث ہے یا کون ہے؟ وہ مخنث ہے. اب مخنث مشکل ہے, مطلب یہ کہ زنانہ صلاحیت مکمل طور پہ ظاہر ہے, نہ تو مردانہ صلاحیت, ہاں پھر بھی تو جنسی دیکھیے خواہشات بھڑکتی ہے. تو اس کے لیے تو شریعت نے شہوت پر کنٹرول کرنے کے لیے روزے کا سہارا دیا ہے کہ آدمی روزہ رکھے زیادہ سے زیادہ, صوم داؤدی کا اہتمام کریں, کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں جب تک کوئی امکانات پیدا نہیں ہو پا رہے. شریعت کا جو حل ہے وہ تو یہی ہے, ہر انسان کے لیے جس کی بھی شہوت بھڑکتی ہے اور اس کے پاس امکانات اور وسائل نہیں ہیں شہوت کی تکمیل کے جائز وسائل, تو اس کو ایک تو دوا علاج کرنا چاہیے, دوسرا کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے. ایک دوا یہ علاج بات میں کیا, جیسے آج کل جی ہاں بہت سارے دوا لوگ علاج میں مطلب شرمگاہ کی تبدیلی کا عمل کرتے ہیں ڈاکٹروں کے ذریعے سے, تو نہیں نہیں, خلاف یہ فطرت کہاں چیز تک نہیں ہے. درست دوا علاج میں کچھ دوائیں ایسی ہوں گی جس کے ذریعے سے ان چیزوں پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اصل میں وقتی طور پہ غذاؤں اور ماحول کے فرق کی وجہ سے جو ہماری آب و ہوا ہے جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں, جو ماحول ہے, جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, یہ جن چیزوں پر ہمارا ذہن زیادہ رہتا ہے, ہم جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں, وہ چیز ہمارے نفس کے اندر غالب آ جاتی ہے, اور اس چیز کے جراثیم زیادہ بننے لگتے ہیں. لہذا اس کے سلسلے میں دوا علاج کیا جا سکتا ہے کہ وہ کنٹرول میں رہے. اس سلسلے میں اطباء نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. ایسے دھنیا کا استعمال ہے, جو دھنیا کا وہ ہوتا ہے سوکھی دھنیا, اس کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں تو اس سے بھی فرق ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ ڈاکٹر آپ کو صلاح دے سکتا ہے کہ اس سلسلے میں کیا چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. اور سب سے اہم چیز ہے شریعت نے جو بتایا روزہ رکھنے کا طریقہ, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے ڈھال ہے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ, یہ اس کے لیے ڈھال ہے. تو شرعی حل تو اس کا یہ ہے کہ آدمی کثرت کے ساتھ روزہ رکھے. ٹھیک ہے. شیخ اگر کوئی شخص دوائی کے جیسے کھانے میں بہت سارے لوگ روزہ رکھتے پھر بھی کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے, میں اتنی چیزیں آ گئی ہے کہ شہوت بھڑکتی ہی رہتی ہے. اور اگر کوئی شخص مطلب اس خواہشات کو مارنے ہی کے لیے کوئی علاج کروا لے, تو حضرت سلمان ابو ہریرہ والی روایت زمرے میں آ سکتے ہیں جس میں انہوں نے خشیہ کی اجازت طلب کی تھی, پھر منع کر دیا گیا. یہ ہے ٹھیک ہے, اگر آدمی کے لیے امکانات نہیں ہیں تو اس کے جواز پر بعض لوگوں نے بات کہی ہے. میں بہرحال اس کی تفصیل میرے سامنے نہیں ہے ابھی, لیکن بعض لوگوں نے خواہشات کی ختم کرنے کی بات کہی ہے. بعض لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دوسرے وسائل نہ پانے کی وجہ سے خواہشات ختم کرا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن بہرحال دوا علاج ممکن ہے. جہاں تک مسئلہ آپ نے یہ کہا کہ روزہ رکھنے سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا, تو اس کے لیے جو ضروری غذائیں ہیں سحری میں اور افطاری میں وہی کھائے جائیں. آج کل پریشانی کیا ہے کہ دن بھر آدمی بھوکا رہتا ہے اور افطاری میں اتنا کچھ تکلفات کرتا ہے کہ اس کے بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ روزہ اگر رکھ رہے ہیں تو اللہ کی رضامندی کے لیے رکھیں, اس نیت سے رکھیں گے کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول کر سکیں اور اللہ کی رضامندی مقصود ہوگی, تو انشاءاللہ اس میں وہ روزہ کارگر ہوگا. مشکل یہ ہے کہ ہماری عبادات میں اخلاص نہیں ہے,
اور اخلاص کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ بھی مفقود ہے. اب سحری افطاری میں اتنا بھاری کھانا انسان کھا لے گا کہ دن بھر اس کے معدے میں وہ باقی رہے وہ کھانا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا ایسی چیزوں کو. تو سحری اور افطاری بھی ہلکی کرنی پڑے گی اگر اس چیز کے لیے آدمی روزہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اور کوئی سوال؟ بتائیے بتائیے. اگر کوئی شخص خودکشی کر لیا ہے تو ان کے لیے ہم صدقہ وغیرہ کر سکتے ہیں، ان کو نیکی ان کے لیے ان کے طرف سے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. اگر آدمی نے خودکشی کو حلال سمجھ کر کے نہیں کیا ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی یہ ہے کہ جو خودکشی کو حلال اور جائز سمجھ کر کے کرتا ہے، وہ تو غالب یہ ہے کہ مخلد فی النار ہوگا، کیونکہ اس نے اسلام کے ایک بنیادی اصول کا انکار کر دیا. لیکن جو شخص خودکشی کر رہا ہے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، جذبات میں آ کے اس نے خودکشی کر لی ہے، تو گویا وہ اسلام پر فوت ہوا ہے، اگرچہ وہ بدکار ہے، یعنی گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے. لہذا اس کے حق میں دعا جاری رکھنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قبول ہونی ہوگی تو ہوگی انشاءاللہ. کچھ ایک سوال یہ کہ جو لفظ بدکار ہے، کہ یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ یہ کیا مطلب ان لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے جو زانی وغیرہ ہوتے ہیں، یا پھر سبھی کے لیے جو عام گنہگار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو؟ اردو کا لفظ ہے، کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بدکار جو ہے اصل میں غلط کام کرنے والا. اردو کی اصطلاح میں بدکار کہا جاتا ہے اصل میں. جیسے کہ کہیں ایک اصطلاح تو نہیں ہے شیخ، خاص طرح کی اصطلاح جسے کہتے ہیں کچھ خاص اصطلاح ہے اردو کے الفاظ میں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بدکار جو جنسی بے راروی کا شکار ہو گیا، زناکاری کرنے والا، اس کے لیے بدکار خاص کیا جاتا ہے. ورنہ معنی کے لحاظ سے یہ ہر برائی کرنے والے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. شیخ جی. لیکن اگر کوئی لڑکی ہے، اس کا پورا وجود لڑکیوں والا ہے، لیکن جو اس کا پرائیویٹ پارٹ ہے وہ مرد کا ہے، اور مطلب اس کے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک مطلب مردانہ قوت اس کے اندر موجود ہے، تو کیا وہ کسی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے ایسی حالت میں؟ بالکل صلاحیت، یہ بچپن سے اس کو ایسا اگر ہے، وہ تو فطری طور پہ اس کے یہاں اس طرح کے کچھ اندر کے ہارمونز کچھ ایسے ہیں جس کی بنیاد پر. شیخ ہاں، جمعے کے دن دو اذان دینا کیسا ہے؟ اگر مطلب جمعے کے دن اگر آدمی کو دیتا ہے دو اذان، تو جیسے ہے نا دیکھیے حضرات دو کرتے ہیں. اذان جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں شروع ہوئی، جس میں سے ایک اذان اذان السوق تھی، یعنی جمعہ کی اصل اذان سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے جا کر کے بازار میں ایک اذان دی جاتی تھی، تاکہ لوگوں کو بازار میں یہ خبر ہو جائے کہ اب جمعہ میں تھوڑی دیر رہ گئی، وہ گھر جائیں اور غسل وغیرہ کا امکان ہو یا کپڑے بدلنے کا، تو وہ آ کر کے کپڑے وغیرہ بدل کر کے صفائی ستھرائی کر کے مسجد پہنچ جائیں. اس کو اذان السوق کہا جاتا تھا. یہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی. لہذا کہیں پر آج بھی اگر ایسے حالات ہیں کہ لوگوں کو پہلے مطلع کرنا ہے اور بازار میں جا کے کوئی اذان دیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، ورنہ گھڑیاں موجود ہیں لوگوں کے پاس اور وہ تیاری آرام سے کر سکتے ہیں. مسجد میں ایک ہی اذان ہونی چاہیے، مسجد میں 2 اذان صحیح نہیں ہے. اگر دوسری اذان کہنی ہے تو اذان السوق کے لحاظ سے ہوگی. بعض لوگ دوسری اذان کو بدعت قرار دیتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں بعض اسلاف کے قول نقل کرتے ہیں کہ الاذان الاول یوم الجمعہ بدعہ. یہ کہاں ہاں، تک مسجدوں میں اگر کہی جا رہی ہے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے مسجدوں میں 2 اذانیں ہوتی ہیں جمعہ کے دن، تو وہاں بدعت سے مراد اول اذان جس کو بدعت کہا گیا، اس سے مراد مسجد میں ہونے والی پہلی اذان. یہ حرم میں بھی ہوتی ہے. شیخ اس زمانے میں مائک نہیں تھی. بدعات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے. شیخ اس زمانے میں مائک کا انتظام تھا، اس وجہ سے جہاں بھیڑ ہوتی تھی بازار وغیرہ میں عموماً بھیڑ ہوتی ہے تو وہاں اذان دیتے تھے. تو مائک کی اذان بازار میں بھی جا سکتی تھی، گھر میں بھی. تو
حکمت کا تقاضا دیکھی جائے گا جو مائک کا انتظام مسجد میں وہیں سے اذان دے دیا جائے تو اس میں کسی طرح کی برائی کیسے ہے؟ نہیں، حکمت کا تقاضا تو کبھی کبھار ہو سکتا ہے نا، کبھی ایسی ضرورت پڑ گئی تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو معمول اگر بنا لیں گے تو بدعت کے زمرے میں آ جائے گا. لیکن یہاں پر شرعی ضرورت کے لیے، مسلمانوں کے عام حکمت یا عام ضرورت کے لیے شریعت کا کوئی حکم کبھی کبھار اختیار کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن مستقل اس کو عادت بنا لینا یہ بدعت ہو جاتا ہے. جیسا کہ اذان کا مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اذان مسجد میں مائک سے دے دی جائے، تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی گھڑیوں کا استعمال کریں اور وقت دیکھ کر کے پہلے آ جائیں؟ امکانات تو آج موجود ہے نا کہ وہ جمعے کے وقت کا اندازہ کر سکتے ہیں. لہذا بازار کی اذان کی ضرورت نہیں رہ گئی، وہ اذان ختم ہو گئی، مسجد میں ایک اذان ہے، وہ ایک اذان باقی رہے گی. اور کہیں ایسا ہے کہ لوگ نہیں متنبع ہو پاتے جمعہ کے لیے، تو ایک اذان سوق میں دلا دی جائے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. شریعت میں اپنے اجتہاد پر کسی کام کو مستقل طور سے انجام دینا اور اس پر دلیل موجود نہ ہو، یہ ہمیں بدعت کے زمرے میں لے جا سکتا ہے. اور یہاں پر مسئلہ وہی ہے. جیسے صحیح بخاری کی مطلب روایت ہے نا ایک، جس میں جی آپ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی مطلب جو ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا اس کو. صحیح بخاری کی روایت ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بنا کیا چیز؟ شیخ مطلب صحیح بخاری میں روایت ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، صحیح بخاری اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خانہ کعبہ کو اثر نو مطلب تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا. ہاں مطلب اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کی مصلحت کو دیکھا، ان کی مصلحت پر مطلب یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملتوی کر دیا، اس کو مطلب نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک افضل کام کو مطلب کہ مفضول کام کو ترجیح دی. اس اعتبار سے اگر ایسا کوئی مطلب سماج ہے کہ جہاں جیسے احناف حضرات تو جو ہے دوسرا ہمارا جو اپنا مکتبہ فکر ہے مطلب جیسے حدیث کم ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے دیکھیے شریعت جو دو مسئلے آپ نے ذکر کیے ہیں، نوعیت دونوں کی مختلف ہے. یہاں پر خانہ کعبہ کو مصلحت کے لیے تعمیر نہ کیا جانا، اگر تعمیر کرتے یا نہ کرتے اس سے شریعت کے مسائل پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. صرف مسلمانوں کے جذبات کا خیال کر کے اس کی تعمیر کو آپ نے ٹال دیا. یہاں پر اذان کہنے کی سلسلے میں اگر ہم جمعہ کی اذان کہتے ہیں مثال کے طور پہ مسلمانوں کی عام مصلحت کے لیے، تو کل کوئی آدمی یہ بھی کہے گا کہ فجر کی اذان جو ہے وہ ظہر کی اذان کے وقت بھی ہم لوگ بازار میں رہتے ہیں اور اذان و اقامت میں 15 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے ناکافی ہے، لہذا ظہر میں بھی 2 اذانیں کہہ دی جائیں، عصر میں بھی 2 اذانیں کہی جائیں، مغرب میں بھی کہی جائیں، کیونکہ یہ بھی بازار کا وقت ہے. تو جب ایک چیز آدمی اختیار کرے گا تو اس کے نتیجے میں کئی سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو عام مصلحت کا تقاضا تو یہی ہے کہ شریعت کے مطابق چلیں، تاکہ دوسرے راستے نہ کھولیں جس کی وجہ سے شریعت تماشا بن کے رہ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ جی شیخ واضح ہوا؟ لیکن بدعت کی تو تعریف یہ ہے نا کہ جس کی کوئی اصل نہ ہو، بدعت کو کہتے ہیں. ہاں تو اصل اس کی بھی کہاں ہے؟ مسجد میں 2 اذانوں جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں، تو وہ تو میں نے بتایا کہ مسجد سے نہیں ہے، وہ اذان السوق ہے. نوعیت میں فرق ہے نا کہ وہ اذان جو ہے مسجد میں نہیں بلکہ وہ اذان بازار میں دی جاتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی اصل موجود ہے، لیکن اصل دوسری کیفیت میں موجود ہے، مسجد میں 2 اذان کی شکل میں موجود نہیں ہے. لہذا جس کیفیت میں وہ اصل موجود ہے اس کیفیت میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے.
ठीक है, वाज़ेह हो गया? शुक्रिया। ठीक है, तो ये जो है पिछले हफ्ते इन लोगों ने मुझे भेज दिया था कुछ नोट करके, इस हफ्ते वाला भी भेज दे, फिर मैं पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप पर इंशाल्लाह। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।